الرحمن الرحیم ومن ملک ذا رحم محرم منه عتق علیہ ویکون ولاؤہ له بقدر ملک كثلاث بنات للكبرى 30 دینارا وللصغرى 20 دینارا فاشترطا آباؤهما بالخمسین ثم مات الأب وترك شيئا فالثلثان بينهن أثلاثا بالفرض والباقي بين مشتريتي الأب أخماسا بالولاء 3 أخماسه للكبرى وخمساه للصغرى وتصح من 45. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ملک ذا رحم محرم، اس عبارت سے مصنف علیہ رحمہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، لیکن اس مسئلہ سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے. اس مسئلہ سے قبل ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے. تمہید کا جو مقدمہ اولا ہے، جو پہلا مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کی 4 قسمیں ہیں. دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 نسبت تساوی، نمبر 2 نسبت عموم خصوص مطلق، نمبر 3 نسبت عموم خصوص من وجہ، اور نمبر 4 نسبت تباین. ٹھیک ہے. اگر دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آئے، دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی جو ہے وہ دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے، تو ان کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کو نسبت تساوی کہتے ہیں. اس نسبت کو نسبت تساوی کہتے ہیں، اور وہ کلیاں جو ہیں وہ متساویان کہلاتی ہیں. کلیاں متساویان کہلاتی ہیں. جیسا کہ انسان اور ناطق ہے، انسان اور ناطق ہے کہ ان کے درمیان اب جو انسان اور ناطق کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی ہے. نسبت تساوی ہے. ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق ہے انسان ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم اور مومن کیا ہے؟ مسلم اور مومن جو ہے یہ بھی 2 کلیاں ہیں. مسلم ایک کلی ہے، مومن دوسری کلی ہے. اور یہ 2 کلیاں ایسی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کلی جو ہے وہ دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آتی ہے. ہر مسلم جو ہے وہ مومن ہے اور ہر مومن جو ہے وہ مسلم ہے. ٹھیک ہے جی. اور جن 2 کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کے تمام افراد پر صادق نہ آئے بلکہ بعض آئے، تو ان 2 کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو نسبت عموم و خصوص مطلق کہتے ہیں. نسبت عموم و خصوص مطلق کہتے ہیں. اور جو کلیاں ہوتی ہیں یہ اعم و اخص مطلق کہلاتی ہیں. اعم و اخص مطلق کہلاتی ہیں. جیسا کہ حیوان اور انسان ہے. حیوان بھی ایک کلی ہے، انسان بھی ایک کلی ہے. یہ 2 کلیاں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک کلی جو ہے وہ دوسری کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، لیکن جو دوسری ہے وہ پہلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی بلکہ بعض پر صادق آتی ہے. جو انسان ہے وہ تو کیا ہے؟ ہر انسان ہے وہ تو کیا ہے؟ حیوان ہے. ہر انسان حیوان ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. ہر حیوان انسان نہیں ہے. تو زید، عمر، بکر، یہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں، زید، عمر، بکر، اس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حیوان. وہ سارے کے سارے حیوان ہیں.
لیکن حیوان کے جو تمام افراد ہیں وہ سارے کے سارے انسان نہیں ہیں، گائے بھینس بکری وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ حیوان تو ہیں، وہ حیوان تو ہیں لیکن انسان نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بھی اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے صحابی اور مومن ہے، صحابی اور مومن جو ہے، اب صحابی ایک کلی ہے، مومن دوسری کلی ہے، صحابی ایک کلی ہے، مومن کیا ہے، دوسری کلی ہے۔ اس کا حال بھی یہی ہے کہ ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم و خصوص مطلق کی ہے، عموم و خصوص مطلق کی ہے۔ ایک کلی تو دوسری کے تمام افراد پر صادق ہے لیکن دوسری پہلی کے تمام افراد پر صادق نہیں ہے۔ ہر صحابی جو ہے وہ مومن ہے، ہر صحابی مومن ہے، کوئی صحابی بھی غیر مومن نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، لیکن ہر جو مومن ہے وہ صحابی نہیں ہے، ہر مومن صحابی نہیں ہے، بلکہ بعض مومن کیا ہیں، صحابی ہے، اور ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اگر دو کلیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی اور دوسری کلی پہلی کلی کے تمام پر صادق نہیں آتی، بلکہ ایک کلی دوسری کے بعد پر صادق آتی ہے اور دوسری کلی پہلی کے بعد پر صادق، دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کے بعد افراد پر صادق آتی ہے، دوسری کے بعد افراد پر صادق آتی ہے، تو اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت عموم و خصوص من وجہ، نسبت عموم و خصوص من وجہ، اور ان کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ اعم اخص من وجہ کہلاتی ہے، اعم و اخص من وجہ۔ ان کلیوں کو تو ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ تو کون سی ہوگی، عموم و خصوص من وجہ، اور یہ جو کلیاں جو ہیں، یہ جو کلیاں ہیں یہ عام اخص من وجہ کہلاتی ہیں، یہ کلیاں عام اخص من وجہ کہلاتی ہیں، اور ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے کتابوں میں اس کی مثال پڑھی ہے، حیوان اور ابیض، حیوان اور ابیض، حیوان ایک کلی ہے اور ابیض دوسری کلی ہے، اور یہ دو کلیاں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک کلی دوسری کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے اور دوسری کلی پہلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے۔ بعض حیوان جو ہیں وہ ابیض ہیں اور بعض سفید چیزیں جو ابیض ہیں وہ کیا ہیں، حیوان ہیں، اور ٹھیک ہے، اور جہاں نسبت جو ہے وہ عموم و خصوص من وجہ کی ہو، جہاں وہاں پر جو ہے وہ تین مادے ہوتے ہیں، وہاں پر تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ جو ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے اشتراکی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی جو حیوان اور ابیض، حیوان اور اسی طرح جو حافظ اور عالم ہے، حافظ اور عالم ہے، ان کے درمیان بھی نسبت و خصوص من وجہ کی ہے، ان کے درمیان بھی ہاں، بعض حافظ عالم ہیں اور بعض عالم حافظ ہیں، تو جہاں نسبت و خصوص من وجہ کی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے اشتراکی ہوتے ہیں، تو اسی لہذا حیوان ابیض اور حافظ اور عالم، حیوان و ابیض اور حافظ و عالم، یہاں پر بھی جو ہے وہ کتنے مادے ہوں گے، تین مادے ہوں گے، یہاں پر بھی کیا ہوں گے، تین مادے ہوں گے، ایک مادہ اجتماعی ہوگا اور دو مادے کیا ہوں گے، اشتراکی ہوں گے۔ تو مادہ اجتماعی، مادہ اجتماعی جو ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حافظ بھی ہو اور عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو عالم بھی ہو، مثال کے طور پر جو ہے وہ قبلہ استاد گرامی مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ عالم بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں اور آپ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مادہ کون سا ہو گیا، مادہ اجتماعی ہے کہ وہ جن پر یہ صادق آ رہی ہے وہاں وہ حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے، حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور ٹھیک ہے، اور اس کا ایک مادہ افتراقی
ایک مادہ افتراقی جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ لے لیتے ہیں کہ قاری عرفان صاحب ہیں، قاری عرفان صاحب ہیں، وہ کیا ہیں؟ حافظ قرآن تو ہیں، حافظ قرآن تو ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا مادہ افتراقی ہے، جو دوسرا مادہ افتراقی ہے کہ وہ اپنا عالم تو ہو لیکن حافظ عالم تو ہو، حافظ نہ ہو، جیسے قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا صدیق ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کیا ہیں؟ عالم ہیں لیکن حافظ جو ہیں وہ نہیں ہیں، عالم ہیں حافظ نہیں ہے۔ تو یہ حافظ اور عالم ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم و خصوص من وحی ہے، اور یہاں تین مادے کیا ہیں؟ موجود ہیں، یہاں پر کیا ہیں؟ تین مادے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن دو کلیوں میں سے ایک کلی جو ہے وہ دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، اور دوسری کلی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت تباین ہوتی ہے، وہ نسبت تباین ہوتی ہے، اور وہ جو کلیاں ہیں وہ متباینان کہلاتی ہیں، وہ متباینان کہلاتی ہیں، اور ٹھیک ہے۔ جیسا کہ انسان ہے اور گدھا ہے، انسان ایک کلی ہے اور گدھا دوسری کلی ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان ہے یہ گدھے کے کسی فرد پر صادق نہیں ہے، اور گدھا جو ہے یہ انسان کے کسی فرد پر بھی صادق نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسلم ہے اور کافر ہے، مسلم اور کافر، تو مسلم ایک کلی ہے، کافر بھی دوسری کلی ہے، تو ظاہر بات ہے جو مسلم ہے یہ کافر کے کسی فرد پر صادق نہیں ہے، اور کافر مسلم کے کسی فرد پر بھی صادق نہیں ہے، تو لہذا مسلم اور کافر کے درمیان بھی کون سی نسبت ہے؟ نسبت تباین ہے، نسبت تباین، ٹھیک ہے۔ اور اس تمہید کا جو مقدمہ ثانیہ ہے، اس تمہید کا جو مقدمہ ثانیہ ہے وہ یہ ہے کہ لغت کے اندر ذو رحم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ نسب کا رشتہ اور تعلق ہو، جس کے ساتھ نسب کا رشتہ اور تعلق ہو، تو لغت کے اندر وہ کیا کہلاتا ہے؟ ذو رحم کہلاتا ہے، لغت کے اندر وہ ذو رحم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ انسان کے جو اصول اور فروع ہوتے ہیں، انسان کے اصول و فروع جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ذو رحم ہوتے ہیں، وہ انسان کے ذو رحم ہوتے ہیں۔ اصول کے اندر انسان کی جو ماں باپ ہیں، ماں باپ، نانی نانا، دادی وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ اصول کے اندر ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اصول کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اور فروع کے اندر انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، انسان کی بیٹی، بیٹا، پوتی ہیں، یہ کس کے اندر آ جاتے ہیں؟ فروع کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے جو اصول و فروع ہوتے ہیں وہ انسان کے کیا کہلاتے ہیں؟ ذو رحم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصول و فروع سے ہٹ کر جو انسان کی خالہ، پھپھی، پھپھی، ماموں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ذو رحم ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ذو رحم ہے، کہ ان سے بھی کیا ہوتا ہے؟ نسب کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، اس سے بھی نسب کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر جو ہے وہ ذو رحم ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اصحاب فرائض میں سے بھی نہ ہوں اور اسبات میں سے بھی نہ ہوں۔ شرعی طور پر ذو رحم وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جو اصحاب فرائض میں سے بھی نہ ہوں اور اسبات میں سے بھی نہ ہوں۔ لغت کے اندر وہ ہے جو پہلے بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محرم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو،
جس کے ساتھ کیا ہو؟ نکاح حرام ہو. نکاح حرام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محرم. محرم کہتے ہیں. جیسے انسان کی ماں ہوتی ہے، انسان کی بہن ہوتی ہے، پھوپھی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، ماموں ہوتا ہے، ان سب سے کیا ہے؟ نکاح حرام ہے. ان سے نکاح حرام ہے. لہذا یہ کیا ہیں؟ یہ محرم ہیں. یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ محرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ذو رحم محرم، ذو رحم محرم، تو ذو رحم جو ہے وہ ایک کلی ہے، اور جو محرم ہے یہ دوسری کلی ہے. ذو رحم ایک کلی ہے اور جو محرم ہے دوسری کلی ہے. تو یہ دو کلیاں ایسی ہیں کہ جن کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم و خصوص من وجہ کی ہے. یہ دو ایسی کلیاں ہیں جن کے درمیان نسبت عموم و خصوص من وجہ ان کی ہے. اور کیونکہ جو ذو رحم ہے وہ محرم کے بعد افراد پر صادق ہے، اور جو محرم ہے وہ ذو رحم کے بعد افراد صادق ہے. وہ ٹھیک ہے. اور جہاں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہو، جہاں نسبت عموم خصوص من وجہ ان کی ہو، وہاں پر جو ہے وہ تین مادے ہوتے ہیں. وہاں پر تین مادے ہوتے ہیں. جیسا کہ تمہید کے مقدمہ اولا سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے. تمہید کے مقدمہ اولا سے معلوم ہو چکی ہے کہ جہاں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے وہاں تین مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے اشتراکی ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ تین مادے موجود ہیں. ذو رحم اور محرم کے اندر بھی کیا ہیں؟ تین مادے موجود ہیں. مادے جو ہیں موجود ہیں. ایک مادہ اجتماعی ہے اور دو مادے کیا ہیں؟ اشتراکی ہیں. اب جو ذو رحم بھی ہو محرم بھی ہو، ذو رحم بھی ہو محرم بھی ہو، اس کی مثال جیسے انسان کی ماں بیٹی وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ذو رحم بھی ہے محرم بھی ہے. ذو رحم بھی ہے محرم بھی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا مادہ اجتماعی، ایک مادہ اشتراکی، ایک مادہ اشتراکی جو ہے وہ ذو رحم تو ہو لیکن محرم نہ ہو. ذو رحم تو ہو لیکن محرم نہ ہو. جیسے انسان کا جو ہے وہ خالہ زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد ہوتے ہیں. خالہ زاد، پھوپھی زاد، جو چچا زاد ہوتے ہیں وہ ذو رحم تو ہوتے ہیں لیکن محرم نہیں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد سے نکاح ہو سکتا ہے نا؟ نکاح ہو سکتا ہے، حرام نہیں ہے. لہذا چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد جو ہیں یہ ذو رحم تو ہیں، ذو رحم لیکن یہ محرم نہیں ہے. ذو رحم ہے، ظاہر بات ان سے جو ہے نسب کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے. نسب کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے. کہ ذو رحم تو ہوتی ہے لیکن محرم اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نکاح حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایک مادہ، جو دوسرا مادہ اشتراکی ہے، جو دوسرا مادہ اشتراکی ہے کہ محرم تو ہو لیکن ذو رحم نہ ہو. محرم تو ہو لیکن ذو رحم نہ ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر زید نامی ایک شخص ہے. زید نامی ایک شخص ہے اور اس کا جو باپ ہے وہ فاروق ہے. اس کا باپ کیا ہے؟ فاروق ہے. اور فاروق نے جو ہے وہ دو شادیاں کی ہیں. ہاں. اس نے جو ہے وہ عابدہ سے بھی شادی کی ہے، ہندا سے بھی شادی کی ہے. عابدہ اور ہندا دو عورتوں سے شادی کی ہے. اور ان دو عورتوں میں سے جو ہندا ہے اس سے کون پیدا ہوا؟ زید پیدا ہو گیا. تو ٹھیک ہے. اب جو اس کے باپ فاروق کی جو دوسری بیوی ہے، اس کے باپ فاروق کی جو دوسری بیوی ہے جو اس کی سوتیلی ماں لگتی ہے، جو زید کی سوتیلی ماں لگتی ہے، تو وہ سوتیلی ماں اس کے لیے کیا ہے؟ محرم تو ہے. محرم تو ہے لیکن وہ ذو رحم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ذو رحم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نسب کا رشتہ اور تعلق نہیں ہے. نسب کا رشتہ اور تعلق نہیں ہے. اور محرم جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. اس سے کیونکہ انسان
اپنے باپ کی جو منکوحہ ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سورہ نساء شریف ہے، 4 پارہ ہے، حق تعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ٹھیک ہے، فرمایا کہ جو تمہارے آباء کی منکوحہ ہیں ان سے تم نکاح نہ کرو۔ تو آباء کی منکوحہ سے نکاح کرنے پر نہیں وارد ہوگی نا جی، کیا ہو گئی؟ نہی وارد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو نہی ہے یہ حرمت کے لیے آتی ہے، نہی امر وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے، اور جو نہی ہے یہ حرمت کے لیے آتی ہے۔ جب جو ہے آباء کی منکوحہ سے نکاح کرنے پر جو ہے وہ نہی وارد ہو گئی تو پھر آباء کی منکوحہ سے نکاح کرنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ آباء کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ تو پھر جو سوتیلی ماں ہے، جو انسان کی جو سوتیلی ماں ہے وہ محرم تو ہے، وہ محرم تو ہے لیکن وہ ذو رحم نہیں ہے۔ ثابت ہو گیا کہ ذو رحم اور محرم کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم و خصوص من وجہ ہے، جو نسبت ہے وہ عموم و خصوص تو ٹھیک ہے بھائی۔ اس تمہید کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے امام مالکہ سے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے، اگر کوئی شخص اپنے ذو رحم محرم جو ہے وہ مالک ہو جائے، اب وہ جو ذو رحم محرم ہوگا وہ اس مالک پر آزاد ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ اس مالک پر آزاد، یعنی وہ خود بخود ہی آزاد ہو جائے گا، اس کو آزاد کرنے کی حاجت و ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آزاد ہوگا، خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ اور یہ جو ذو رحم محرم ہے اب جو مال چھوڑ کر یہ فوت ہوگا، مال چھوڑ کر جو فوت ہوگا تو اس کی جو ولا ہوگی وہ اس جو مالک ہے اس کو ملے گی، اس کی جو ولا ہوگی اس مالک کو ملے گی جس پر وہ آزاد ہوا ہے، جس پر وہ ذو رحم محرم کیا ہوا ہے؟ آزاد ہوا ہے۔ اور یہ جو اس کو ولا ملے گی یہ ملے گی بھی بقدر ملک، یہ جو اس کو ولا ملے گی ملک ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے ذو رحم محرم کے مکمل حصے کا مالک ہوا، مکمل حصے کا مالک ہوا تھا تو پھر اس کی جو مکمل ولا ہے وہ اس کو ملے گی، اس کی مکمل ولا اس کو ملے گی۔ اگر انسان اپنے ذو رحم محرم کے نصف حصے کا مالک ہوا ہو تو پھر اس مالک کو جو ہے وہ ولا کا نصف حصہ ملے گا، اور اگر وہ تہائی یا چوتھائی کا مالک ہوا ہو تو پھر جتنے کا مالک ہوا ہوگا ولا میں سے اتنا حصہ ہی اس کو ملے گا، ولا کا اتنا حصہ ہی اس کو ملے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ مثال ہم جو ہے وہ اس کی پیش کرتے ہیں، مصنف نے جو پیش فرمائی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اس مسئلہ کو جو ہے ہم مدلل کر لیتے ہیں، اس مسئلہ کو مدلل کر لیتے ہیں کہ اگر انسان اپنے ذو رحم محرم کا جو ہے وہ مالک ہو جائے تو وہ ذو رحم محرم جو ہے وہ انسان پر کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی جو دلیل ہے وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ من مالک ذا رحم محرم فہو حر، اور جو اپنے ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک کے کلمات جو ہیں وہ تقریباً اس طرح کے ہیں کہ من مالک ذا رحم محرم اطیق علیہ، بہرحال جو ہے وہ حدیث پاک موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنا ذو رحم محرم کا کیا ہو جائے؟ مالک ہو جائے تو وہ ذو رحم محرم جو ہوتا ہے وہ مالک پر خود بخود ہی کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو مثال مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے
کہ ایک شخص جو ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ زید نامی ایک شخص ہے، زید نامی ایک شخص جو ہے وہ کسی کا غلام ہے، وہ کسی کا غلام ہے، اور اس کی جو ہے وہ 3 بیٹیاں ہیں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک بڑی بیٹی ہے، ایک درمیان والی ہے اور ایک چھوٹی ہے۔ ظاہر بات ہے جو بڑی ہوگی وہ کبریٰ کہلائے گی، وہ کبریٰ کہلائے گی، اور جو درمیان والی ہے وہ وسطیٰ کہلائے گی، اور جو چھوٹی ہے عمر کے اندر وہ صغریٰ کہلائے گی۔ تو زید نامی ایک شخص ہے، وہ کسی کا غلام ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک کبریٰ ہے، ایک وسطیٰ ہے اور ایک صغریٰ ہے۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو کبریٰ ہے، جو کبریٰ ہے اس کا نام کیا ہے؟ زینب، اس کا نام زینب ہے۔ جو درمیانی عمر والی وسطیٰ ہے اس کا نام جو ہے وہ خالدہ ہے، اور جو چھوٹی عمر والی صغریٰ ہے اس کا نام کیا ہے؟ عابدہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عابدہ ہے۔ اور ٹھیک ہے، اب ایسا ہوا کہ جو کبریٰ ہے اور جو صغریٰ ہے، جو کبریٰ ہے اور صغریٰ ہے، ان دونوں نے پیسے ملائے، ان دونوں نے پیسے ملائے۔ جو کبریٰ تھی اس نے 30 دینار ملائے، اس نے 30 دینار ملائے، اور جو صغریٰ ہے اس نے 20 دینار ملائے، تو کل 50 دینار ہو گئے، کل 50 دینار ہو گئے۔ تو انہوں نے 50 دینار ملا کر تو اپنے والد زید کو خرید لیا، اپنے والد زید کو خرید لیا۔ خریدنے میں یہ صغریٰ اور جو کبریٰ ہے یہ دونوں بہنیں شریک ہوتی ہیں، یہ دونوں بہنیں شریک ہوتی ہیں، لیکن جو وسطیٰ ہے وہ شریک نہیں ہوتی، وہ خریداری میں اپنا حصہ نہیں ملاتی، خریداری میں اپنا حصہ نہیں ملاتی۔ صرف جو کبریٰ ہے اور جو صغریٰ ہے وہ خریدنے میں شریک ہوتی ہیں، لیکن وہ پیسے جو ملاتی ہیں تو برابر کے نہیں ملاتی، برابر کے نہیں ملاتی، بلکہ جو کبریٰ تھی اس نے کتنے ملائے؟ اس نے 30 دینار ملائے، اور جو صغریٰ ہے اس نے 20 دینار ملائے۔ کبریٰ نے 30 ملائے اور صغریٰ نے 20 ملائے، اس نے جو ہے 20 دینار ملائے۔ کل 50 دینار میں انہوں نے اپنے والد کو کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ ٹھیک ہے، اب جب والد کو خریدا تو والد جو ہے وہ ان دونوں بیٹیوں پر آزاد ہو گیا، ان دونوں بیٹیوں پر ان بیٹیوں کے آزاد کیے بغیر ہی وہ خود بخود آزاد ہو گیا۔ اب ان کا جو والد محترم ہے، ان کا جو والد گرامی ہے، چاہے اس نے دولت کمائی ہو یا کسی نے ان کو گفٹ کر دی ہو، تحفہ ہبہ کر دیا ہو، بہرحال اس کے پاس کچھ پیسے، کچھ جائیداد اس کے پاس آ گئی، کچھ دولت اس کے پاس آ گئی، اور کچھ دولت چھوڑ کر کیا ہوا؟ یہ فوت ہو گیا، کچھ دولت یہ چھوڑ کر فوت ہوا۔ ٹھیک ہے، اب جتنی جائیداد یہ چھوڑ کر فوت ہوگا، جتنی جائیداد چھوڑ کر یہ فوت ہوگا، اس جائیداد کے 45 حصے کیے جائیں گے، اس جائیداد کے 45 حصے کیے جائیں گے۔ مصنف نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مسئلہ کی جو تصحیح ہے کس سے ہوگی؟ 45 سے ہوگی۔ مسئلہ کی تصحیح 45 سے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جائیداد کے کیا کیے جائیں گے؟ 45 حصے کیے جائیں گے، جائیداد کے 45 حصے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو زید نامی شخص جائیداد چھوڑ کر فوت ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ورثاء میں یہی 3 بیٹیاں ہیں، اس کے ورثاء میں یہی 3 بیٹیاں ہیں۔ تو بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملا کرتا ہے، ان کو ثلثان ملا کرتا ہے۔ تو 45 کا ثلثان کتنا ہوگا؟ 30 ہوگا، 45 کا ثلثان 30 ہوگا۔ لہذا یہ جو 30 ہیں وہ فرضی حصے کے طور پر جو ہے وہ ان 3 بیٹیوں کو دیے جائیں گے، فرضی حصے کے طور پر ان 3 بیٹیوں کو دیے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے ہر بیٹی کو کیا مل جائیں گے؟
10-10 مل جائیں 10 گے، مل جائیں گے، ہر بیٹی کو 10 10-10 مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کتنے بچ گئے؟ 15 15۔ 45 میں سے جو 30 ہیں وہ تو کن کو مل گئے؟ بیٹیوں کو فرضی حصے کے طور پر مل گئے، وہ تو بیٹیوں کو فرضی حصے کے طور پر مل گئے ہیں۔ باقی بچ گئے ہیں 15 بچ گئے ہیں۔ تو یہ 15 جو ہیں وہ کبرا اور صغرا کو دیے جائیں گے بطور ولا کے، یہ کبرا اور صغرا کو بطور ولا کے دیے جائیں گے۔ اس میں سے جو وسطی ہے اس کو کچھ نہیں ملنا ہے، جی وسطی کو کچھ نہیں ملنا ہے، کیونکہ وہ خریدنے میں شریک ہی نہیں ہوئی تھی، وہ خریدنے میں شریک شریک ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور صغرا اور کبرا نے بھی چونکہ برابر حصہ نہیں ملایا تھا، برابر حصہ نہیں ملایا تھا، بلکہ صغرا کے جو تھے وہ کیا 20 دینار تھے، اور جو کبرا کے تھے 30 30 دینار تھے، وہ 30 دینار تھے۔ لہذا پیچھے جو 15 دینار 15 حصے بچے ہیں، جو 15 حصے بچے ہیں، ان 15 کے جو ہے وہ 5 حصے کیے جائیں گے، اس 15 کے 5 حصے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ 3 5 15، 3 3 3 3 3 اور ٹھیک ہے۔ تو اس 15 کے 5 حصے کر لیے جائیں گے، 15 کے 5 حصے کر لیے جائیں گے، جن میں سے جو 3 حصے ہیں، جن میں سے 3 حصے ہیں وہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ کبرا کو دے دیے جائیں گے، کبرا کو دیے جائیں گے، وہ کبرا کو دے دیں، کیونکہ اس نے جو ہے وہ 30 دینار ملائے تھے، اس نے 30 دینار جو ہے وہ ملائے تھے، اور لہذا 15 میں سے پھر 3 3 6 3 9 ہیں، 9 کس کو دیے جائیں گے؟ کبرا کو دے دیں گے، 9 جو ہے وہ کبرا کو دے دیے جائیں گے، اور جو 2 حصے ہیں 5 میں سے جو 2 حصے بچے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 6، وہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ صغرا کو دے دیے جائیں گے، وہ کس کو دیے جائیں گے؟ صغرا کو دے دیے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کے درمیان یہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، یہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔